الحمد لله الذي أشرح صدورنا وأنور إيماننا وأظهر إيماننا بنور ذكر المصطفى والسلام على اسم المصطفى واسم المصطفى وأصل المصطفى ورسل المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والقرآن والليل إذا سجى. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ العزت کی ہندوستان کے بعد آپ جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اپنی عقیدت کو محبت کو اور ارادوں کو پیش کرنے کے بعد نہایتی معزز و محترم سامعین حضرات، آج جس عنوان پر یہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے حضور مصطفیٰ. خالق کائنات مجھے ہر توفیق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، اللہ نے رب العزت نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا وقت اٹھا محفوظ مجھے آپ کے نورانی چہرے کی قسم. اور کسی چوک پر اگر ہم بیٹھے رہیں تو موضوع بڑا طویل ہو جاتا ہے کہ محبوب کا چہرہ کیسا ہے جس کی قسمیں رب قرآن میں کھاتا ہے. ارے محبوب کی پوری زندگی کیسی ہے، محبوب کے ہاتھ کیسی ہے. محبوب کے ہاتھوں کے بارے میں رب فرمائے محبوب جب اپنے زلفوں میں کنگھی کرے تو رب قرآن نازل کرے اور رب کہے کہ واللیل اذا سجا، محبوب مجھے آپ کے زلف واللیل کی قسم. رب جب چلے تو قرآن کہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. ارے محبوب کی پوری زندگی دیکھیں، محبوب کے ہاتھ دیکھیں، محبوب کے لب دیکھیں، محبوب کا چہرہ دیکھیں، محبوب کا چلنا دیکھیں، محبوب کی زندگی دیکھیں. تمام کے تمام ہمارے سراپائی کی جا ہے، ہمارے لیے سراپائی نمونہ ہے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے سراپائی نمونہ ہے. اگر ہم صرف فتوحات کے اوپر بھی گفتگو کریں تو رب کہتا ہے محبوب مجھے آپ کے چمکدار چہرے کی قسم. اب چہرہ کیسا ہے؟ چہرہ کیا ہے جس کی قسم رب قرآن میں کھاتا ہے؟ حدیث قدسی ہے اور حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بار مدینہ سے نکل کر شہر سے نکل کر گاؤں کی طرف جاتے ہیں. جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور قافلے کے اندر ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہے اور وہ مصطفیٰ کو پسند آ جاتا ہے. ارے ناز کرتے ہیں آج ہم اس اونٹ کی قسمت کے اوپر جو میرے مصطفیٰ کو پسند آ جاتا ہے، جو میرے آمنہ کی لال کو پسند آ جاتا ہے. محبوب جب اونٹ کو دیکھتی ہیں، اونٹ کو دیکھنے کے بعد محبوب فرماتے ہیں اس قافلے والوں سے پوچھتی ہیں کہ یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا، اسے بیچنا ہے. قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم نے بیچنا ہے. قیمت طے ہوئی. قیمت طے ہونے کے بعد پھر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ اے لوگوں، اے قافلے والوں، سنو تو صحیح نا کہ میں پیسے لے کر نہیں آیا، میں تو سیر کے لیے آیا تھا. اتنے میں مجھے آپ کا اونٹ پسند آ گیا. سرخ رنگ کا اونٹ ہے، بہت زیادہ مہنگا اونٹ ہے. پھر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے والوں سے کہتی ہے کہ مجھے اونٹ پسند آ گیا ہے، آپ اس طرح سے کریں اونٹ مجھے دے دیں، میں گھر جا کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا. قافلے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ اونٹ لے جائیے. آپ اونٹ لے جائیں گے. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی نگیٹ پکڑ کر
جب مدینہ کی طرف جا رہے ہو گئی ہے سارا کافلا میرے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہو گیا، سارا کافلا میرے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہو گیا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، اوجھل ہونے کے بعد جب ان قافلے والوں کے ہوش اپنے ٹھکانوں پہ آ گئے ہیں، وہ قافلے والے کہتے ہیں یار تم نے کون دے دیا، ٹھیک کو نام پوچھا، نام نہیں پوچھا، پتہ کہاں رہتی ہے وہ بھی نہیں پوچھا، کہاں سے آئی ہے وہ بھی نہیں پوچھا۔ ارے کوئی ضمانت دینے والا، کوئی جاننے والا، کوئی جاننے والا بھی نہیں، ضمانت دینے والا بھی نہیں، کوئی چیز انہوں نے گروی رکھوائی، کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھوائی۔ ارے نادانو اونٹ دے دیا، اتنا مہنگا اونٹ ہے وہ تم نے ایسے اٹھا کر دے دیا۔ ایک کہنے والے نے کہا ارے نادانو تم تو کہتی ہو کہ مصطفیٰ سے اس کا ایڈریس پوچھتے، مجھ سے پوچھتے میں کیا دیکھ رہا تھا، مجھ سے پوچھو میں کیا دیکھ رہا تھا۔ وہ قافلے والا کہتا ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ جب میرے مصطفیٰ بولتے تھے تو ان کے منہ سے پھول گرتے تھے، ان کے منہ سے پھول گرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے انہیں کی منہ مایا سمجھ ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں کی رنگت گلابی ہے، انہیں سے پھول مہک رہی ہے۔ بغلے لبھائے ناچ جن سے ہزاروں جھڑتی ہے پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیں گے بلبل، یہ دیکھ گلشن غلامی ہے، یہ دیکھ گلشن غلامی ہے۔ پھر کارنے کا ہوگا نادانو تم نے ڈریس نہیں پوچھا، ضمانت نہیں اونٹ دے دیا۔ ان سے ایک نے کہا کہ تم ضمانت کی بات کرتے ہو، مجھ سے تو ذرا پوچھو میں کیا دیکھ رہا تھا، میں کن خیالوں میں تھا۔ تو اس کہنے والے نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ بولتے ہیں نا ان کے جب زلفیں ہلتی ہیں، میں تو زلفیں دیکھتا رہ گیا۔ پھر شاید نے کیا کہا میں زلفیں یار ہوں تیرے بال بال کے صدقے، میں زلفیں یار تیرے بال بال کے صدقے، ہونے جس میں رہائی ایسے پیار کے صدقے، اور وحشت تک نہ دے جائے اور قبر میں بھی بے دم، میں ایسی یاد کے قلبِ خیال کے صدقے، ایسی یاد کے قلبِ خیال کے صدقے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ مجھ سے پوچھو نا کہ مصطفیٰ کا ایڈریس کیوں نہیں پوچھا، میں تو تو جب تم بات کر رہے تھے نا میں تو یہ دیکھ رہا تھا جب مصطفیٰ بات کرتے تھے آپ کے منہ سے نور نکلتا تھا، سامنے والے پہاڑوں پر نظر آتا تھا، جو سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا۔ اتنے میں بات ہو رہی تھی تو کارنے والے نے کہا یار تم نے اونٹ دے دیا، اتنا مہنگا اونٹ ہے، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے، اونٹ چوری ہو گیا ہے، ضمانت میں کوئی چیز بھی نہیں، اونٹ اتنا مہنگا دے دیا، لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے۔ اتنے میں قافلے کی جو سردار تھی، قافلے کا جو سردار تھا اس کی بیگم نے وہ پردہ ہٹایا، پردہ ہٹانے کے بعد اس نے کہا کہ اگر کس نے ان کے پیسے نہ دیے تو ان کے پیسے میں دوں گی، ان کے پیسے میں دوں گی۔ کوئی تو ان کو جان کرنا، وہ عورت کہتی ہے نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں نا، جانتی میں بھی نہیں ہوں کہ اونٹ لے کر جانے والا کون ہے، لیکن میں اتنی گواہی دے سکتی ہوں کہ جن کا چہرہ اتنا نورانی ہو، جن کی زلفیں اتنی پیاری ہو، جن کی چال اتنی سوئی ہو، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اونٹ کی قیمت لے کر آتی ہے، اونٹ کی قیمت جب لے کر آتی ہے آدم قافلے والوں سے پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ میرے آقا یہاں سے اونٹ لے کر گئے ہیں، انہوں نے کہا جی اونٹ لے کر گئے ہیں، وہ کس سے لے کر گئے ہیں؟ قافلے نے کہا کہ ہم سے لے کر گئے ہیں، قافلے والوں نے کہا ہم سے لے کر گئے ہیں۔ صحابہ کرام ان کی قیمت دینی ہے، ان کی قیمت دینے کے بعد جب ان کی قیمت دینے گئی ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ جو مزدوری ہے یہ میرے مصطفیٰ نے اپنے تحفے میں بھیجی ہے، میرے آقا نے تحفے میں بھیجی ہے۔ تو اونٹ والے وہ قافلے والے کہتے ہیں اب قیمت کو چھوڑو، اب قیمت کو چھوڑو، اب ہمارا سودا جو ہے بازار نبی میں ہو چکا ہے، اب ہم آ نہیں رہے بلکہ ہم خاص ہو گئے ہیں۔ یہ تو بتاؤ نا کہ کملی والا آیت کہاں سے تھا، کملی والا آیت کہاں سے تھا، نورانی چہرے والا آیت کہاں سے تھا؟ تو صحابہ کہتے ہیں وہ جو آپ کو مدینہ نظر آ رہا ہے، باغوں والے شہر نظر آ رہا ہے، اس شہر سے میرے مصطفیٰ آئے ہیں، وہ سارا باغوں میں جاتا ہے، مصطفیٰ کی ہاتھ جو مسلمان ہو گئے ہے، ہاتھ مسلمان ہونے کے بعد واپسی آ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے خالی خیال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ نام یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، بے کام ہی مٹ جائیں گے،
بازاری نہیں میں اس شان کے سونے میں خسارے نہیں ہوتے، اس جان کے سونے میں خسارے نہیں ہوتے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے لگانے بک جاؤ، مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی قیمت نہیں بھی لگاتا پھر بھی بک جاؤ، کیونکہ یہ سونا وہ ہے جس میں کبھی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے، کبھی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ اللہ قربان ہے یہ اتنے عظیم صحابہ، اتنے عظیم مصطفیٰ، اتنے عظیم مصطفیٰ، اتنے صحابہ، اتنی عظمتوں والے صحابہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، مصطفیٰ کی عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، مصطفیٰ کی عید ہوتی تھی۔ خالق کائنات مالک رمی اللہ سے دعا کہ خالق کائنات میرے یہ چند منٹ یاد رکھنے پر ہم کو معروف فرمائے اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر صحیح معنی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا والا والحمد للہ رب العالمین۔ جنہوں نے سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کر لیں۔